بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹائٹل ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ میرے گھر کے سامنے جو درخت ہے اس کو میں اسپریچول ٹری کہتا ہوں۔ تو ابھی میں اس کے نیچے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہرا بھرا، شاخوں اور پتیوں سے بھر گیا سارا، حالانکہ کچھ دن پہلے بالکل ٹھنڈ تھا، سب لکڑیاں دکھائی دیتی تھیں، شاخیں جو کہ لکڑی کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ ہرا بھرا ہے کہ اوپر آسمان دکھائی نہیں دیتا، بہت ہرا بھرا۔ تو میں نے سوچا کہ درخت کی شکل میں اللہ کی ایک رحمت کا ڈیمونسٹریشن دیا جا رہا ہے۔ ہر درخت، ہر ہرا بھرا درخت اللہ کی رحمت کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان پر طرح طرح کے حالات گزرتے ہیں۔ انسان کبھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کو بیماری لگ جاتی ہے، کبھی کسی معاملے میں اس کو سیٹ بیک ہوتا ہے، تو وہ گویا کہ سوکھی لکڑی بن جاتا ہے۔ تو یہ درخت گویا بتا رہا ہے کہ اے بندے، تو اللہ کے اس رحمت کے واسطے سے دعا کر۔ ہر درخت جو ہرا بھرا درخت کھڑا ہوا ہے وہ اس بات کا خاموش اعلان ہے کہ اے بندے، تو اللہ کے اس رحمت کا واسطہ دے کر دعا کر جس کا اظہار میرے اوپر ہوا ہے۔ یعنی اے اللہ، تو نے جس طرح اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا ہے اسی طرح تو میری زندگی کو بھی ہرا بھرا کر دے۔ میں بھی ایک ٹھنڈ ہوں، سوکھی لکڑی ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھ کو بھی اسی طرح ہرا بھرا کر سکتا ہے جس طرح تو نے اس درخت کو کر دیا ہے۔ تو پھر مجھے وہ آیت یاد آئی، وَكَم مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، لوگ اسے گزرتے ہیں لیکن اس سے غافل ہیں وہ۔ تو دیکھیے یہی سب نشانیاں ہیں، کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ گلیکسی میں جا کر تلاش کریں۔ آپ کے آس پاس یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے آس پاس جو اللہ کی رحمت کے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہی مراد ہیں۔ تو گویا کہ یہ درخت ایک نشانی ہے عبرت کے لیے، وہ ہم کو دعا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس دے رہا ہے۔ تو جس طرح سے ایک درخت کو اللہ کی رحمت پہنچی، یقینی طور پر انسان کو بھی
وہ رحمت پہنچے گی، بشرطے کہ وہ پکارے۔ پھر میں نے دیکھا روڈ کی طرف، جہاں میں بیٹھا تھا اس کے نیچے روڈ پر لوگ دوڑ رہے تھے، کوئی پیدل، کوئی بائسکل سے، کوئی کار سے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ مسلسل ایک ایکٹیویٹی روڈ پر دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ ایکٹیویٹی کس لیے، لوگ کہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ تو سوچتے سوچتے میں اس رائے پر پہنچا کہ ہر ایک کا جو گول ہے ایک مٹیریل گول ہے، بس اسی کے لیے دوڑ رہے ہیں لوگ۔ مٹیریل گول کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ تو سارے لوگ بس مٹیریل گول کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ پھر میرے ہاتھ میں یہ اخبار تھا، تو میں نے سوچا کہ اخبار بتا رہا ہے کہ لوگ مٹیریل گول کے لیے ہیرو بنے ہوئے، ہیرو۔ اس میں ایک خاتون کا آپ دیکھ رہے ہیں انٹرویو چھپا ہے۔ اس خاتون کو ایک کنٹیسٹ میں، بیوٹی کنٹیسٹ میں مس انڈیا چنا گیا۔ اب اس کے حوصلے اتنے بڑھے، اس کا شوق اتنا بڑھا کہ اب وہ مس ورلڈ کے لیے کینڈیڈیٹ بنی ہوئی، کینڈیڈیٹ۔ ساری طاقت اس نے لگا رکھی ہے مس ورلڈ بننے کے لیے۔ تو اس میں وہ کہتی ہے کہ آئی ایم لیونگ، آئی ایم بریدنگ مس ورلڈ۔ اونلی دا کراؤننگ از لیفٹ، کہ میں مس ورلڈ کی سانس لے رہا ہوں، مس ورلڈ کے لیے جی رہا ہوں، اور صرف کراؤننگ باقی ہے۔ اتنا زیادہ اس نے اپنے کو انوالو کر رکھا ہے، اس کے لیے ہیرو بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آخر کیسے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایک خاتون کی بات نہیں ہے۔ آپ مٹیریل گول کے لیے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ہیرو بن گئے اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ تو اسی کے انٹرویو میں مجھے اس کا جواب ملا۔ اس خاتون نے مزید سوال کے دوران کہا کہ یہ جو چانس ہے مس ورلڈ بننے کا، وہ تو ایک ہی بار آئے گا میرے لیے، 2 بار تو آئے گا نہیں۔ دس از ونس ان اے لائف ٹائم چانس، دس از ونس ان اے لائف ٹائم چانس، سو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری ایک ہی چانس ہے، پھر تو دوبارہ آئے گا نہیں۔ اب تو مجھے اپنے آپ کو ساری انرجی لگا کر مجھے حاصل ہی کرنا ہے اس کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے، اس سے میری سمجھ میں آیا کیا وجہ ہے کہ لوگ آخرت کے لیے، پیراڈائز کے لیے وہ ہیرو نہیں بنتے۔ کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ وہ مس پیراڈائز بنا ہوا، مسٹر پیراڈائز، مس پیراڈائز بننے کے لیے، مسٹر پیراڈائز بننے کے لیے اپنے کو جھونکے ہوئے ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کی کامیابی جو ہے، جنت جو ہے، اس کا چانس بھی ایک ہی بار آئے گا۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں لوٹنا نہیں ہے دنیا میں، بس ادھری موت کے بعد پھر بھگتنا ہے، یا تو ریوارڈ پانا ہے یا بھگتنا ہے، ایک ہی چانس ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگوں کو مٹیریل اچیومنٹ کے لیے یہ ان کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک ہی چانس ہے جو مجھے مل رہا ہے، تب وہ ہیرو بن جاتے ہیں. وہی اسپرٹ اگر آ جائے لوگوں کے اندر جنت کے بارے میں، تو اس کے لیے بھی ہیرو بن جائیں گے لوگ. تو اس کے لوگوں کو دریافت نہیں ہے، اس کی ڈسکوری نہیں ہے، اس کو لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا ہے کہ موت جو ہے اس یعنی خاتمہ ہے اس بات کا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی چانس نہیں. یہی ایک چانس تھا، اس کو اویل کیا تو کیا، نہیں کیا تو پھر ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو اللہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہی ایک موقع ہے جو ہمیں دنیا میں ملا ہے، اسی میں یا تو ہم پیراڈائز حاصل کر لیں یا نہ حاصل کریں، تو سپر ہیرو بن جائے ہر آدمی. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بہت سی باتیں ادھر ادھر کر رہے تھے، آخرت کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو وقتی دنیا ہے، اصل دنیا جو دوامی ہے وہ تو آخرت ہے. تو میری زبان سے نکلا کہ آپ سوچتے نہیں ایٹرنیٹی کو کیسے فیس کریں گے، آپ ایٹرنیٹی کو آپ کیسے فیس کریں گے. موت کے بعد اچانک جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے تو سارا ٹائم ویسٹ کر دیا، کچھ آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، پیراڈائز حاصل کرنے کے لیے جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا نہیں، اپنے کو پیراڈائز کے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بننے کے لیے جو کرنا تھا وہ میں نے کیا نہیں. اب کیا، اب تو وہ ختم، لوٹ کر دنیا میں جانا نہیں ہے. تو اسی کو میں نے کہا کہ آپ ایٹرنیٹی کو کیسے فیس کریں گے. تو یہ ہے وہ چیز جو ہر آدمی کو سوچنا ہے. کیونکہ یہ دنیا دکھائی دے رہی ہے، یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامی، یہاں کی اچیومنٹ، یہاں کا فیلئر، یہ دکھائی دے رہا ہے. اس لیے بہت آسانی سے وہ اس کے لیے ہیرو بن جاتے ہیں. آخرت کا معاملہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہاں کے لیے ہیرو نہیں بنتے. بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو جو مس ورلڈ اور مسٹر ورلڈ بننے کے لیے ساری طاقت لگائے ہوئے ہیں. ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو مس پیراڈائز اور مسٹر پیراڈائز بننے کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے جھونک دیا ہو. تو ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، الناس النیام اذا ماتوا انتبہوا. یہ بڑا عجیب قول ہے. یہ اگرچہ حدیث نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ سنی ہوئی باتوں کو اپنے الفاظ میں دہراتے ہیں. تو الناس النیام اذا ماتوا انتبہوا کا مطلب ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ نیند میں ہیں، جب مریں گے تب وہ جاگیں گے. کیسی عجیب بات ہے. یہ اس دنیا میں لوگ جو غفلت میں ہیں، لوگ آخرت کو جو بھولے ہوئے ہیں، پیراڈائز کو انہوں نے اپنا کنسرن نہیں بنایا، اس کو انہوں نے کہا کہ لوگ نیند میں سوئے ہوئے ہیں. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مریں گے تب وہ
جاگیں گے تب کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسی عجیب موقع کھو دیا، کیسا عجیب ہمیں ایک چانس ملا تھا کہ ہم اپنے کو جنت کے لیے تیاری کرتے، اس کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنتے. دنیا میں اگر ہم مسٹر پیراڈائز بنے ہوتے تو آج ہمیں باقاعدہ پیراڈائز میں جگہ ملتی. تو جو آدمی چاہتا ہے پیراڈائز میں انٹری پانا، تو اسی دنیا میں اس کو مس پیراڈائز اور مسٹر پیراڈائز بننا ہو. اتنا زیادہ اپنے کو انوالو کرے، اتنا زیادہ اپنی انرجی کو اس پہ لگا دے، اتنا زیادہ اپنے کو اس پہ ڈیڈیکیٹ کرے کہ اگر مجھے پیراڈائز نہ ملی تو کیا ہوگا، جنت ملی تو کیا، جنت نہ ملی تو کیا ہوگا. تو ایسا ہوگا کہ اس کی ساری شخصیت جاگ اٹھے گی، اس کی سوچ، اس کی ڈیلنگ، اس کا سلوک، اس کی زبان، ہر چیز پیراڈائز رخ ہو جائے گی. پھر اس سے وہ اعمال صادر ہوں گے جو اس کو جنت میں پہنچائیں گے. تو اس اخبار کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ جس طرح سے ایک خاتون کو مس ورلڈ بننے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، اسی میں جینا، اسی کی سانس لینا، اسی کی نیند، اسی کے لیے جاگنا، اسی کے لیے سونا، سب کچھ اسی کے لیے، وقت کھانا پینا سب کچھ اسی کے لحاظ سے. تب وہ امید اس کو ہوتی ہے کہ مجھے مس ورلڈ کا ٹائٹل مل جائے گا. تو یہی اسپرٹ چاہیے آخرت کے لیے، پیراڈائز کے لیے. جو قرآن میں جو ہے کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، قرآن کی آیت ہے یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اللہ جنت میں ان کو داخل کرے گا جن کو جنت کی پہچان کرا دی ہے. اس پر غور کیجیے، جس کو جنت کی پہچان ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کا. وہی ہوگا جو اس خاتون کا ہوا. اس خاتون کو مس ورلڈ کے ٹائٹل کی پہچان ہو گئی. اس خاتون کو مس ورلڈ کا جو ٹائٹل ہے اس کی پہچان ہو گئی. تو کیا ہوا، وہ اس کو پانے کے لیے ہیرو بن گئے، ہیرو. تو یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم کا مطلب یہی ہے کہ جس کو جنت کی پہچان ہو جائے، جو جنت کے معاملے کو ریئلائز کر لے، جو جنت کو ڈسکور کر لے، تو کیا عالم ہوگا اس کا، وہ سپر ہیرو بن جائے گا. آپ غور کیجیے، جس آدمی کو اس بات کو ریئلائز کر لے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی ایک ہی زندگی ہے، اس دنیا میں یا تو مجھے جنت کے لیے اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانا یا نہیں بنانا ہے. اور جنت کیسی عجیب و غریب چیز ہے، اس کو جان لے وہ. تو معرفت جنت کے بعد لازماً یہی ہوگا جو اس خاتون کا ہوا. تو یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، یہ کوئی دیکھیے مسٹیریس چیز نہیں ہے، کہ پراسرار بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اس حقیقت کی دریافت ہو جائے کہ زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، ایٹرنیٹی کیا ہے، یہ سب باتوں کو جان لے، تو وہ کیا ہوگا اس کا حال، وہ ہیرو بن جائے گا، وہ سپر ہیرو بن جائے گا. وہ اسی دنیا میں مس پیراڈائز اور مسٹر پیراڈائز بن جائے گا. وہ اسی دنیا میں پیراڈائز کی
سانس لے گا، اسی کی زندگی گزارے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایک شخصیت بنے گی. اس درجے میں جو آدمی جنت کو دریافت کر لے تو اس کی شخصیت میں ایک بھونچال آئے گا، ایک ٹرانسفارمیشن آئے گا، ایک نیا ایمرجنس ہوگا. اسی کا نام ہے مزکہ شخصیت. یہ جو قرآن مجید ہے کہ مزکہ افراد ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو اس کو کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. یہی ہے مزکہ شخصیت کہ جنت کی معرفت سے، جنت کو ریئلائز کر کے ایک عجیب غریب شخصیت بنے گی، ایک عجیب غریب شخصیت. اسی دنیا میں وہ جنت میں جیے گا، اسی دنیا میں وہ جنت کی نیند سوئے گا، جنت کے لیے جاگے گا. وہ اسی دنیا میں وہ مسٹر پیراڈائز بن جائے گا. تو کہا کہ انٹلیکچولی وہ اس دنیا میں جنت داخل ہو جائے گا، فزیکلی وہ آخرت داخل ہوگا. انٹلیکچولی وہ اسی دنیا میں پیراڈائز میں داخل ہو جائے گا، فزیکلی وہ آخرت میں جنت میں داخل کیا جائے گا. تو دیکھیے، انسان کے لیے سب سے بڑا گول یہی ہے کہ وہ پیراڈائز میں داخلہ پا لے. اس سے بڑا کوئی گول نہیں. لیکن پیراڈائز کو پانے کے لیے کوئی سستا نسخہ نہیں ہے. آج صبح میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا یو پی کے ایک شہر سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یو پی کے ایک شہر میں کمیونل رائٹ ہو گیا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. یعنی آج تک کی خبر کے مطابق ابھی وہاں کمیونل رائٹ ختم نہیں ہوا. اتنا شدید ہے کہ دونوں کمیونٹی کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں. شاید آپ کو معلوم ہو. تو جس صاحب کا ٹیلی فون آیا میرے پاس، وہ اسی شہر میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کی کہ کمیونل رائٹ شروع کہاں سے ہوا. کیونکہ قرآن میں ہے کہ وہم بدؤکم اول امر، جو شروع کرے وہی اصل ریسپانسبل ہوتا ہے، الباد یظلم. تو انہوں نے ٹیلی فون پہ بتایا کہ شروع یہاں سے ہوا کہ ایک کمیونٹی کا لڑکا اور دوسری کمیونٹی کی لڑکی سے اس نے ریپ کیا، بہت بری طریقے سے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا ہی یعنی پروک کرنے والا واقعہ تھا. تو وکٹم جو کمیونٹی تھی اس کے افراد نکلے اور کچھ احتجاج کرنے لگے اس کے خلاف. تو دوسری کمیونٹی جو ہے اور بھڑک اٹھی، اس نے مارنا پیٹنا شروع کیا. اب دونوں طرف سے مار کاٹ ہوئی اور ابھی تک وہ مار کاٹ جاری ہے. بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جس کمیونٹی کے لڑکے نے یہ حرکت کی تھی ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی کمیونٹی کے نوجوان کو حمایت کر رہے ہیں. سب لوگ حمایت کرنے لگے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے. قرآن و حدیث میں سختی سے کہا گیا ہے کہ تم ظالموں کے سپورٹر نہ بنو. تو انہوں نے کیا کہا کہ کسی بزدلی کی بات کرتے ہیں آپ، کسی بزدلی کی بات کرتے ہیں آپ. یعنی اس کو بزدلی کہا سمجھ لیا انہوں نے. اپنی کمیونٹی کے نوجوان کی غلطی پر کنڈم کرنا یہ بزدلی کی بات ہے. چنانچہ یک طرفہ طور پر
اپنی کمیونٹی کے سارے لوگ ایک طرفہ طور پر اپنے نوجوان کی حمایت کرنے لگے. میں نے ان سے پوچھا یہ فساد پورے ضلع میں پھیل گیا, گاؤں میں, شہر سے گاؤں تک. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی اور پایا آپ نے جو کنڈیم کرے اپنے نوجوان کی جو جس نے حرکت کی ہے؟ کہ کوئی نہیں, میرے سوا کوئی بھی نہیں. اس معنی کہ لوگ اتنا بے خوف ہیں, انہیں احساس نہیں کہ اللہ کا پکڑ ہوگی, اللہ کا پوچھا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے سامنے. اگر یہ احساس ہو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو بتائیے کیا حال ہوگا اس کا. ابھی جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اس انتظار میں کہ ریڈ سگنل ملے تو میں بات شروع کروں, تو ایک عجیب تاثر مجھ پر طاری ہوا. مجھے ایسا لگا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا جب کہ قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا اور سارے لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا. تو میں نے سوچا کہ شاید مجھے کو سب سے پہلے وہاں پیش کیا جائے اور میری پیشی میں اتنا وقت لگ جائے کہ باقی لوگ چھوڑ دیے جائیں, جاؤ ایک ہی آدمی پر حساب کتاب بند کر دیا ہم نے, جاؤ تم لوگ. تو جب آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو سب کچھ سمٹ کر آپ کے اوپر آ جاتا ہے, جیسے کہ مجھے کو حساب دینا ہے, مجھے کو سب سے زیادہ سخت مرحلے سے گزرنا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ مائی کمیونٹی رائٹ اور رانگ, مائی کمیونٹی رائٹ اور رانگ, بس بری کمیونٹی کا آدمی ہے تو بس مجھے حمایت کرنی ہے چاہے اس نے کچھ بھی ظلم کیا ہو. قرآن میں ہے کہ فَلَنْ أَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ, یعنی مجرم کے سپورٹر نہ بنو. یہ منع کیا گیا کہ تم مجرم کے سپورٹر بنو, مجرم کو کنڈم کرنا ہمارا کام ہے. لیکن اتنا زیادہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں, انہیں نہ اللہ کا ڈر ہے, نہ قیامت کا خوف ہے, نہ حشر کے میدان میں کھڑے کے جانے کا ان کو پتہ ہے, نہ جنت کی خبر نہ دوزخ کی خبر. بس اپنی کمیونٹی کو, ہر آدمی کا جو معبود ہے اس کی اپنی کمیونٹی ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے, تو میں نے سوچا کہ اس کا سبب ہے ان اویئرنیس, لوگ بے خبر ہیں. تو ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ان اویئرنیس کو توڑیں, ان کی غفلت کو توڑیں. یہ صورتحال ہماری ذمہ داری کو بڑھا دیتی ہے, یہ صورتحال ہماری ذمہ داری کو بڑھا دیتی ہے. یعنی یہی کافی نہیں کہ ہم لوگوں کو برا کہیں, برا کہہ کر کے سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں, یہ صورتحال ہمیں یاد دلائے ہماری اپنی ذمہ داری کو, کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کو باخبر کرنا ہے. لوگ سو رہے ہیں, انہیں جگانا ہے. حضرت علی کی زبان میں لوگ سو رہے ہیں, ہم کو انہیں جگانا ہے. لوگ بے خبر ہیں, ہم کو انہیں باخبر کرنا ہے. ہمارا جو مشن ہے وہ سچ پوچھے تو یہی ہے کہ لوگوں کی بے خبری کو توڑا جائے, لوگوں کو اللہ کی جو اسکیم آف تھنگز ہے, اللہ کا جو کیسے پلان ہے, اس سے باخبر کرنا, اس سے باخبر کرنا.
اور اس میں دیکھیے مایوسی کی بات نہیں ہے. جن کا ٹیلی فون آیا تھا میرے پاس تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تو پورے ڈسٹرکٹ میں اکیلا تھا جو جا کے لوگوں سے کہتا تھا کہ اس میں کمیونٹی کا بات دیکھو، ظالم کون ہے اس کو کنڈم کرو. تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب تھے ان کی اپنی کمیونٹی کے، تو ان کا یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو ہماری کمیونٹی کو، اپنی کمیونٹی کو برا بلا کہہ رہے ہیں. تینوں نے ان کو سمجھایا، قرآن حدیث کی آیتیں سنائی ان کو، تو کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل بدل گئے، اب وہ میرے ساتھ ہیں. تو پہلے میں ایک تھا، اب میں دو ہوں. تو ایک طرف وہ واقعہ ہے کہ لوگ کتنا زیادہ دور جا چکے ہیں سچائی سے. دوسری طرف یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کے اندر پھر بھی ضمیر موجود ہے، فطرت موجود ہے، ان کا نیچر موجود ہے. اس کو کھٹکانے کی ضرورت ہے، اس کو ناک کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ شروع میں بالکل میں پورے ڈسٹرکٹ میں اکیلا تھا، کہ اب ایک صاحب جو خود بھی ان کے خلاف تھے پہلے، لیکن جب انہوں نے سمجھایا، ان کو بتایا، تو اب پوری طرح ان کے ساتھی بن گئے ہیں. اب دونوں آدمی مل کر وہ کام کر رہے ہیں. اس معنی جب ایک سے دو ہوا تو پھر تین ہو سکتا ہے، پھر چار ہو سکتا ہے، پانچ ہو سکتا ہے، پھر گنتی بڑھ سکتی ہے. تو ان کے ٹیلی فون پر پہلے تو مجھے بہت عجیب احساس ہوا، لیکن جب انہوں نے دوسری بات بتائی کہ سمجھانے بجانے کے بعد ایک اور آدمی ان کو اپنے ساتھی مل گیا، تو میں نے سوچا کہ ہیئر از دی سلور لائننگ. سلور لائن کہاں ہے؟ انسان کے نیچر میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے اپنے کانشنس میں ہے. اس کو ناک کیجیے، اس کو کھٹکھٹائیے. اصل میں غفلت کے پردے اتنا زیادہ پڑ جاتے ہیں کبھی، آدمی عقل کام نہیں کرتی. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو انٹینشنلی بالکل سرکش ہوں، انٹینشنلی بالکل برے ہوں، سوچ سمجھ کر. زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غفلت کی وجہ سے برے بن جاتے ہیں. آبسیشن، تعصب اور غلط ڈھنگ پر سوچنا، لوگوں کے اندر رائٹ تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، اس لیے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو اگر ان کو سمجھایا جائے، ان کے سوچ کو بدلا جائے، تو عین ممکن ہے کہ ان کا ضمیر جاگ اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، ظاہر کہ اکیلے تھے وہ. تو کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ شروع زمانے میں جب مکہ میں آپ نے اپنا کام شروع کیا تھا، تو باہر کے قبیلے کے ایک آدمی مکہ آیا. وہاں آتے رہتے تھے لوگ، کیونکہ اس کی کعبہ کی زیارت کے لیے. تو جب وہ واپس گیا اپنے قبیلے میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی مکہ کچھ حال بتاؤ. تو اس نے کہا کہ محمد تنبا و تبعہ ابن ابی قحافہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ایک شخص جس کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. دس واز دا بگننگ آف دعویٰ ان مکہ. ایسا سمجھ سکتے ہیں اس جواب سے اس وقت کیا امیج رہی ہوگی رسول اللہ کی، کیا امیج رہی ہوگی اسلام کی، کیا امیج رہی ہوگی اس وقت دعوت توحید کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر وقت آیا
کہ پورا عرب اسلامائز ہو گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں توحید کی دعوت پھیل گئی. تو اگرچہ لوگوں میں بہت فساد ہے، بہت سرکشی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ امید کے ساتھ، عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اپنے کام لے کے آگے بڑھتے رہنا ہے. اور جو ہمارے سی پی ایس کے جو ساتھی ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، وہ بہت انکریجنگ ہے. روزانہ مجھے ایسی خبریں ملتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل کام آگے بڑھ رہا ہے. آج ہی مجھے کچھ خبریں ملی، خاص طور پر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ سی پی ایس کے ہر ممبر ایک کریٹیو ممبر بن گیا ہے. ہر آدمی کریٹیو انداز میں سوچتا ہے. یہ نہیں کہ وہ لکیر کا فقیر ہو، یہ انتظار کرے کہ اوپر سے کچھ بتایا جائے گا تو آپ کر لیں گے. ہر آدمی خود سوچتا ہے، ہر آدمی خود اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو اسی کا نام ہے کریٹیوٹی. تو مجھے اب اس بات کی بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ سی پی ایس کا ہر ممبر کریٹیو ممبر ہے. خود سے سوچنا، خود سے ایگزیکیوٹ کرنا، خود سے نئے نئے راستے تلاش کرنا، نئے نئے میتھڈ تلاش کرنا، نئے نئے انداز سے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، بغیر کسی اوپر کے ڈائریکشن کے. تو یہ جو ہمارے ساتھیوں میں جو کریٹیوٹی آئی ہے، یہ بہت بڑی امید کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مشن میں، کسی بھی گروپ میں یہ کریٹیوٹی ہے نہیں. سب لوگ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک سینٹرل گائیڈنس ہوتی ہے، اس کے تحت کام کرتے ہیں. خود ہی خود ہر ممبر کرے، میرے علم میں ایسا گروپ نہیں، کوئی پوری دنیا میں کوئی گروپ نہیں ہے. تو اسی کو کہا گیا قرآن میں السابقون. قرآن میں آیا ہے کہ السابقون کا درجہ سب زیادہ ہے. السابقون کا درجہ سب زیادہ ہے. السابقون کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنے والے، آگے بڑھ کر کام کرنے والے. تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے السابقون. یعنی وہ لوگ جن کے اندر کریٹیوٹی ہو، خود سوچیں، خود آگے بڑھیں، خود ایگزیکیوٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی زبان میں کہا جائے تو السابقون کا مطلب ہوگا کریٹیو لوگ، کریٹیو پیپل. آج کل کی زبان میں خود سوچ کر آگے بڑھنا، خود پلان کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورہ نہیں، مشورہ تو کرتے ہی، مشورہ تو ضروری ہے. آپ خود بھی سوچیں گے اور ڈسکس بھی کریں گے، مشورہ بھی کریں گے. ڈسکشن تو ایک بہت ہی قیمت، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ثواب کی بات ہے. تو آپ کو خود سوچنا ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہے، چاہے زبانی مشورہ کریں یا ٹیلی فون سے کریں یا الیکٹرانکلی کریں. بہرحال سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ باتیں بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا ہیں. جن کا ٹیلی فون میرے پاس آیا تھا، جو میں نے ذکر کیا ہے، ایک یعنی جہاں رائٹ ہو رہا ہے وہاں سے، تو وہ بھی رسالہ کے قاری ہیں. پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہی آدمی اٹھا، وہ تھا رسالہ کا قاری، یعنی سی پی ایس کا ممبر. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ ہے صحیح طریقہ کام کرنے کا.
تو مجھے امید ہے کہ یہ مثالیں بڑھیں گی اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گی یہ مثالیں انشاءاللہ. تو میں میں ہر شخص کو کہوں گا کہ ہر آدمی کو، ہر ہر مرد و عورت کو مس ورلڈ اور کی طرح مس پیراڈائز اور مسٹر پیراڈائز بننا ہے. جس طرح یہ خاتون جو ہے مس ورلڈ بننے کے لیے ہیرو بن گئی ہے، ایسے ہی آپ لوگوں کو مس پیراڈائز اور مسٹر پیراڈائز بننے کے لیے ہیرو بن جانا ہے، ہیرو، سپر ہیرو. اور اس کو تو خود اپنے ہی طاقت سے آگے بڑھنا ہے. آپ کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے مس ورلڈ بننے میں اور مس پیراڈائز بننے میں، مسٹر ورلڈ بننے میں اور مسٹر پیراڈائز بننے میں. جو آدمی پیراڈائز کو اپنا گول بنائے گا، جو آدمی اللہ کو اپنا گول بنائے گا، تو وہ اکیلا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی پوری سپورٹ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی پوری سپورٹ کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ کتنا بڑا، آپ غور کیجیے، کتنی بڑی گڈ ٹائڈنگ ہے، کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. تو میں آپ سب لوگوں کے جو یہاں ہیں ان کو بھی، اور جو یہاں نہیں ہیں لیکن وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے میری آواز سن رہے ہیں، آج سن رہے ہیں یا بعد کو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں گے، ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ ایک ہی چانس ملا ہے ہمیں، اس باوجود زندگی جو ہماری ایک ہی چانس ہے، کوئی دوسرا چانس نہیں. تو اس چانس کو اویل کیجیے. کوئی بھی شخص نہیں جس کو 2 بار چانس ملے. اس دنیا سے جب آپ رخصت ہو گئے تو بس اس کے بعد ختم، لوٹنا نہیں ہے. تو ہمیں ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ ایک ہی چانس ملا ہے مجھے، اس چانس کو مجھے آخری حد تک بھرپور طور پر اویل کرنا ہے، تاکہ بعد کو مجھے حسرت نہ رہے کہ میں ایک چانس ملا تھا اور اس کو اویل کیے بغیر میں دنیا سے رخصت ہو گیا. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ہمارے مشن، یعنی CPS کا مشن، نہ تو کوئی پولیٹیکل مشن ہے، نہ کوئی کمیونٹی امپاورمنٹ کا مشن ہے، نہ کوئی مٹیریل مشن ہے. یہ صرف آخرت کا مشن ہے، اللہ کا مشن ہے، پیراڈائز کا مشن ہے. کوئی بھی دنیوی انٹرسٹ نہیں اس میں، کوئی بھی مٹیریل گول اس میں نہیں. پورے معنی میں آپ کو خدا کی سوچ میں جینا ہے، پیراڈائز کی سوچ میں جینا ہے، اور اپنی ساری انرجی آخرت کی کامیابی کے لیے لگانا ہے. جس کو میں کہا کرتا ہوں آخرت اورینٹڈ لائف. تو ہم سب کا جو ہے مشن یہی ہے کہ ہم آخرت کے لیے جئیں، اللہ کے لیے جئیں، پیراڈائز کے لیے جئیں، تاکہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
مولانا یہ پہلا سوال آیا ہے چنئی سے مولانا اسرار عمری کا. یہ کہتے ہیں A seminar was held on neutralizing of communal polarization on Saturday in Chennai. Team Chennai attended this program, but they didn't get any single formula. Maulana, we want your view on this topic. دیکھیے کمرل ہارمنی ہر ایک بولی بولتا ہے اس کی کمرل ہارمنی کی بولی، لیکن ہر ایک چاہتا ہے اس کی اپنی کنڈیشن پر. ہر ایک کی اپنی کنڈیشن ہے، چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے. میں اس فارمولے کو نہیں مانتا. میں دیکھ جو فارمولہ اسلام نے دیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ خود آپ پرابلم کریٹ نہ کریں بس. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. خدا قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا قسم مومن نہیں ہے، خدا قسم مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرے. دیکھیے یہ سادہ طور پر ریلیجس فارمولہ نہیں ہے، یہ سوشل ہارمونی کا فارمولہ ہے. ہاؤ ٹو اسٹیبلش سوشل ہارمونی اس کا فارمولہ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پرابلم کریٹ کرنے سے بچائیے، اس کے بعد سماج میں ہارمونی ہوگی. دوسروں کو کہنا کہ تم کرو، پولیس کرے، گورنمنٹ کرے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. ہر ایک کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ پولیس یہ کرے، گورنمنٹ یہ کرے، دوسری کمیونٹی یہ کرے، فلاں یہ کرے، فلاں وہ کرے. کچھ نہیں. سمپل فارمولہ ہے کہ آپ خود کو اس سے بچائیے کہ آپ کوئی پرابلم کریٹ کریں دوسروں کے لیے، بس اس کے بعد ہارمونی ہوگی. یہی فارمولہ دیا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں. اور اس کے سوا کوئی بھی فارمولہ نہیں، کوئی بھی فارمولہ نہیں. ایک بہت ہی زبردست ایک صحابی کا قول ہے کہ جو آدمی دوسرے کے چھوٹے شر پر کو برداشت نہیں کرے گا، اس کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بالفرض سماج میں کوئی آدمی آپ کو کوئی ایسا واقعہ کرے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے تو اس کو صبر کے کھانے میں ڈالیے، صبر کے کھانے میں. کیونکہ اگر آپ نے اس سے جواب کا ایشو بنایا تو کیا ہوگا؟ پھر مسئلہ بڑھے گا. ابھی اگر کسی نے کوئی ایک آپ کے خلاف ایک بات بولی تھی تو اس کے بعد گن چلے گی، بم چلے گا. تو میں دیکھ یہی سوشل ہارمونی کا فارمولہ ہے اور کوئی دوسرا فارمولہ ہے. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے انس کا مظفر نگر سے. یہ کہتے ہیں مظفر نگر میں جو کمیونل رائٹ ہو رہا ہے اس کو لوگ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کہہ رہے ہیں. ایسے حالات میں میں اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کو کیا میسج پہنچاؤں؟ دیکھیے یہ تو ایک زبان ہے کہ پولیٹیکل لوگوں پر بلیم دینا، اس طرح کبھی بھی مسئلہ ختم نہیں ہوگا. ہمارے انڈیا میں ہمیشہ کوئی بھی بات ہو دیکھو اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. بہت آسان فارمولہ ہے دوسرے کے اوپر ڈالنے کا، پالیٹیشینس پر ڈالنے کا. کوئی بات ہو یہ اس کو دیکھو پولیٹیسائز کیا جا رہا، اس کے پیچھے پولیٹیکل لوگوں کا ہاتھ ہے. کچھ نہیں، یہ سب بات سوچیے. آپ صرف ایک کام کیجیے کہ بادی کون ہے، شروع کرنے والا کون ہے، اس کو پتہ کیجیے اور اس کو جا کر کنڈیم کیجیے.
بس اور کوئی دوسرا کام نہیں. اگر آپ کی کمیونٹی کا آدمی ہے تو اپنی غلطی کو مانیے, دوسری کمیونٹی سے معافی مانگیے کہ ہماری کمیونٹی نے غلطی کی ہے, ہم معافی چاہتے ہیں, ہم اس کا سمجھا بجھا کر ٹھیک کریں گے. اور کوئی بھی حل نہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کو آپ بلیم دیں, پولیس کو بلیم دیں اور ایڈمنسٹریشن بلیم دیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ کو صرف یہ ایک کام کرنا ہے کہ ہو از دا بگنر, یہ اس کو پتا کرے کس نے شروع کیا ہے. اصلاح وہاں ہے, اس جس نے شروع کیا ہے اس کو پکڑیے, اس کو سمجھائیے, اس کی تعریف کیجیے اگر ضرورت ہے تو. باقی یہ کہ یعنی اپنی کمیونٹی کے آدمی کی سائڈ آپ لیں گے, دوسرے آدمی اس کی سائڈ لے گا اور پھر جھگڑا ختم نہیں ہوگا. تو بہرحال میں قرآن حدیث سے جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ ایسی حالت میں بگنر کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے اور آئندہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی کارروائی سے بچاؤ جس سے ریئیکشن ہو اور فساد کی صورت پیدا ہو جائے, اور کوئی حل نہیں. مولانا ایک کمنٹ آیا ہے ڈاکٹر سفینہ کا اجمیر سے. یہ کہتے ہیں کہ مولانا تھینکس اے لاٹ فار میکنگ us aware of the goal of our life. Otherwise, we also would have been running for the material goal. Thanks for making us discover the creation plan of God. یہ اگلا سوال آیا ہے ساجد انور صاحب کا رڑکی سے. یہ کہتے ہیں مولانا sometimes I find myself between two opposite demands, whether to engage in a dawa activity or to engage in self-study. Please guide how to balance between these conflicting but equally important tasks. دیکھیے اس پر تو ہم باہر سے کوئی آپ کو ایڈوائس نہیں دے سکتا, آپ کو خود مینیج کرنا پڑے گا, کیونکہ آدمی اس دنیا میں ڈفرینٹ تقاضوں کے درمیان جیتا ہے. یہ تو ہر آدمی کو کئی تقاضوں کے بیچ میں جینا پڑتا, یہ تو ہر آدمی کو معاملہ ہے. تو ان سب مختلف تقاضوں کو ہم کیسے مینیج کریں یہ آدمی خود ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ کتنا سیکریفائز کر سکتا ہے, کتنا برداشت کر سکتا ہے, کتنا صبر کر سکتا ہے, کتنا افورڈ کر سکتا ہے, یہ آدمی خود جان سکتا ہے. تو آپ خود اپنے حالات کے لحاظ سے یعنی کوئی فارمولا نکالیے جس سے آپ مینیج کر سکیں. ہم بالکل اسپیسیفک طور پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے ذیشان یوسف کا حیدرآباد سے. مولانا صاحب, people often ask me this question. When Prophet Muhammad migrated from Makkah, he led several attacks on the caravan coming from Makkah. Could you please shed some light on this historical event? نہیں, یہ غلط انٹرپریشن ہے اس کا واقعے کا. ہماری کتاب آپ پڑھیے, غبن انقلاب ایک کتاب ہے, اور اس موضوع کو ہماری 3 کتابیں ہیں, سیرت رسول, غبن انقلاب, اور ایک اور کتاب ہے. ان پر ہم بہت کچھ لکھ چکے ہیں. یہ بہت ہی غلط انداز میں اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے. اس کو ہم نے اس کی تاریخی تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اس کی وہ صورت نہیں ہے جس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. رسول اللہ کی طرف سے کوئی نہ تو اگریشن ہوا تھا, نہ کوئی انصاف کے خلاف کوئی بات ہوئی تھی. آپ ہماری کتاب پڑھیے, اس میں آپ اس کا جواب پائیں گے. اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا دہلی سے. Muslims say their prayers for 5 times.
fast for the whole month of Ramzan, perform pilgrimage, but still they are far from the spirit of Islam. Why is it that their worship does not change their lives? اصل میں دیکھیے بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ اس طرح سے اسلام کی تشریح کی گئی، اس طرح سے مسائل بیان کیے گئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہی فارم جو ہے یہی عبادت ہے، یعنی نماز کا فارم یا حج کا جو فارم ہے وہی عبادت ہے. اسپرٹ پر ایمفیسس نہیں دیا گیا، بس سارا ایمفیسس فارم میں چلا گیا. تو بعد کے زمانے میں ایسا ہوا اور عوام ہیں اسی چیز پر چل رہے ہیں جو ان کو بتایا گیا ہے. مسجدوں میں آج کل اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسپرٹ اصل ہے، یعنی فارم جو ہے عبادت کا ریلیٹیو فارم حصہ ہے. فارم عبادت کا ریلیٹیو حصہ ہے، اسپرٹ اس کا ریئل حصہ ہے. اس طرح ان کو بتایا نہیں گیا. یعنی فارم تو ضروری ہے، فارم تو ہر چیز کا ایک ہوتا ہے، لیکن فارم جو ہے وہ عبادت کا ریلیٹیو پارٹ ہے اور اسپرٹ جو ہے وہ عبادت کا ریئل پارٹ ہے. اس طرح سے بتایا نہیں گیا. تو ہم جو مشین چلا رہے ہیں وہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے اصل چیز اسپرٹ ہے. ماشاء اللہ جو لوگ ہمارے لٹریچر پڑھتے ہیں وہ اس بات کو جان لیتے ہیں اور اس کو مطابق اپنی اصلاح کرتے ہیں. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے جمیل احمد صاحب کا دہلی سے. ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ صبح کو سونا رزق کو روک دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں رزق کمانے یہاں پر پیسہ نہیں ہے. رزق کمانے ہیں یعنی اللہ کی جو طرف سے جو آتا ہے رزق وہ مراد ہے. تو اصل میں اور بھی دوسری حدیثیں ہیں اس سلسلے میں. تو اسلام کے مطابق صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کے بعد فوراً سو جائے اور فجر کے بعد دوبارہ نہ سوئے وہ، کیونکہ بہترین وقت وہ ہوتا ہے. فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے. اس وقت آپ اچھا سو سکتے ہیں، اچھا مطالعہ کر سکتے ہیں، اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ کھو دیتے ہیں اگر سوتے ہیں تو. یعنی فجر کے بعد جو آدمی سوتا ہے یا صبح کو جو سوتا ہے وہ اللہ نے جو اپنے نام فطرت کے تحت اس کو جو بہترین وقت دیا تھا، گولڈن ٹائم، اسی کو کھو دیتا ہے. اسی لیے ہم اپنی ٹیم میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس فارمولے کا پکڑیے جو بہت ہی مشہور فارمولہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. سویرے سوئیے اور سویرے اٹھیے. یہ فارمولہ صرف سیکولر فارمولہ نہیں بلکہ اسلام کا فارمولہ بھی ہے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر پردھان کا دہلی سے. یہ لکھتے ہیں مولانا واٹ از دا پنشمنٹ فار ریپ اکارڈنگ ٹو اسلام؟ دیکھیے یہ پنشمنٹ کا معاملہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہماری مجلس اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے کتابیں ہیں بہت زیادہ، اس کو آپ پڑھیے. اور سورہ نور میں جو تفسیر ہے اس کو پڑھیے تو اس سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا میں ہم اسلامک لا نافذ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا میں اسلامک لا جو اس کو نافذ کیا جائے تو یہ تو ایک بالکل یعنی بے مطلب بات ہوگی. انڈیا کا اپنا ایک لا آف لینڈ ہے، اسی کے مطابق انڈیا کا جو جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے، ہمارے قانون کے مطابق نہیں چل رہا ہے. تو انڈیا کے ریفرنس میں اسلامک لا کی بات کرنا ایک بالکل ارریلیونٹ بات ہے. یہاں کا جو لا آف لینڈ ہے اسی کے مطابق یہاں کے فیصلے ہوں گے.
یہاں کے ججز اسی پر فیصلے کریں گے. ہمارے یعنی کہنے سے وہ آسانی کریں گے کہ اسلام کے مطابق فیصلے کرنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لحاظ سے یہ بس بالکل ارریلیونٹ ہے. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مولانا اقبال عمری کا چنئی سے. یہ لکھتے ہیں ایک صاحب کے بھائی جیل میں ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا میرے بھائی کا نظریہ تھا کہ جو میری قوم کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, اسی کے لیے ساری حرکتیں کرتے تھے. انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کیا, اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن محسوس کرتا ہے. مولانا کیا اس حدیث میں قومیت کی بھی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. اس حدیث میں قومیت دل یہ تو یہ اخلاقی, یہ حدیث تو اخلاقی معنی میں ہے, قومی معنی میں نہیں ہے. دشمن کے معاملے کو اگر سمجھنا ہے آپ کو تو قرآن کی ایک آیت سے آپ اس کو سمجھیے کہ لا یستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یعنی دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ بجائے قرآن میں دشمن سے نفرت کرنے کا فارمولہ نہیں ہے. یعنی کہ دشمن سے نفرت کرو, دشمن کو مارو, دشمن کے خلاف حرکتیں کرو, دشمن کو ذلیل کرو, یہ نہیں فارمولہ. دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرو, دشمن کو تبلیغ کرو, دشمن کو دعوت دو, دشمن سے ڈسکشن کرو, یہاں تک کہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اس کو تو یہ تو بہت بڑی بات قرآن میں ہے کہ ہر دشمن آپ کا پوٹینشیل فرینڈ ہے. یعنی یور اینیمی از یور پوٹینشیل فرینڈ, تو ٹرن دس پوٹینشیل ٹو ایکسپرٹ. تو انہوں نے جو نظریہ بنایا اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ قومیت سے بھی وہ نہیں. وہ تو بالکل نادانی کی بات ہے. قومیت بھی دیکھیے ریزن پر قائم ہوتی ہے, ریزن پر. وہ ریزن کے خلاف ہے. لڑ کر آپ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. کسی کمیونٹی کو آپ دشمن بنا لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. صحیح طریقہ یہی کہ آپ دشمن سے اچھا سلوک کریں, دشمن سے ڈسکشن کریں, دشمنی کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں. لڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں کبھی بھی. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ لڑ بڑھ کر کسی نے مسئلے کو حل کیا ہو. نہ پہلے ہوا نہ آج ہوتا ہے. مولانا صاحب یہ اگلا سوال آیا ہے مہتاب صاحب کا دھامپور سے. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ صرف سی پی ایس کی بات کہتے ہیں جبکہ بہت لوگ الرسالہ مشن سے بھی اٹیچ ہیں. کیا مشن کے لوگوں کے لیے بھی کوئی بلیسنگ ہے؟ دیکھیے سی پی ایس کا لفظ جب بولتا ہوں میں تو ان سب لوگوں پر کے لیے بولتا ہوں. یعنی کہ دلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی, جو بھی دعوت کے لیے کام کر رہا ہے, جو بھی رسالہ مشن کے لیے کام کر رہا ہے, وہ سب ہمارے ساتھی ہے. ایکسٹینڈیڈ سین میں سب لوگ ہمارے ساتھی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ دلی میں جو چند لوگ انہیں کو کر رہا ہوں. ایسا صرف اللہ سے مشن ہی نہیں, جو بھی واقعی معنی میں دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے ایکسٹینڈیڈ سینس میں. تو اس میں غلط فہمی اگر ہوئی تو آپ اس کو اصلاح کر لیجیے. ہمارا یہ اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا دہلی سے. According to the Quran, if we adopt taqwa, no amount of plot can harm us. Please explain. دیکھیے تقویٰ کے معنی مسیز معنی میں نہیں لینا چاہیے. تقویٰ کے معنی یہاں پر جو ہے اس کنٹیکسٹ میں اپنے آپ کو پرابلم کریٹ کرنے سے بچانا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں, دوسرے کی پرابلم نہ بنے, تو دنیا میں کوئی آپ کو کچھ بھی کرنے والا. میں زندہ ثبوت ہوں, میری اتنی لمبی عمر ہوگی, میں آخری حد تک نو پرابلم پرسن رہتا ہوں. نو پرابلم پرسن آخری حد تک, حد تک اپنے گھر میں بھی. تو میرے ساتھ وہ واقعات نہیں ہوتے جو ابھی یو پی میں جس کی خبریں سن رہے ہیں آپ. تو اس حدیث کا وہ اس آیت کا مطلب
کوئی مسٹیریس نہیں ہے، وہ کوئی پورا سرار بات نہیں ہے. اس دنیا میں دیکھیے ہر آدمی اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے دوڑ رہا ہے. کسی کو فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے پلاننگ کرے آپ کے خلاف. کسی کو آپ کے خلاف پلاننگ کرنے کی فرصت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے انٹرسٹ کے لیے دوڑ رہا ہے. تو لوگ دوڑنے دیجیے. آپ کسی کو ہارم نہ پہنچائیے، کسی کو پرابلم کریٹ نہ کیجیے، کسی کو پرووک نہ کیجیے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے. ہمارا اگلا سوال بھی ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا ہے، دہلی سے. یہ لکھتے ہیں دیر از اے حدیث، دنیا کی گرمی جہنم کی پھونک سے ہے، پلیز ایکسپلین. دیکھیے یہ تو تمثیل ہے، سمبولک سینس میں ہے. یہ مطلب نہیں کہ سچ مچ ہی جہنم پھونک مارتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرمی کی شدت تم کو ستائے تو تم یاد کرو کہ جہنم کی گرمی کتنی سخت ہوگی، اور اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو آخرت کے پکڑ سے بچانے کی فکر کرو. یہ مطلب ہے اس کا. یہ نہیں کہ وہ سچ مچ کو پھونکتی ہے اور یہاں اس کی سانس آتی ہے. لٹرل سینس میں نہیں ہے، وہ سمبولک سینس میں ہے.